بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز حاضرین و ناظرین، جامعہ انواریہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ کتاب الادب کا بیان چل رہا تھا، جس باب سے آج کے درس کا آغاز ہے اس باب کا عنوان ہے باب النہی عن النظر فی النجوم، ستاروں میں غور و فکر کرنے کی ممانعت کا بیان، یعنی ستاروں کے اندر آدمی جو ہے غور و فکر کرے کہ ستاروں کے ذریعے سے معاملات حل ہوتے ہیں، خوشحالی آتی ہے، تنگی آتی ہے، بارش آتی ہے، یہ سب چیزوں سے رب تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اب البتہ اس روایت کے اندر جو منع کیا جا رہا ہے تو وہ ستاروں کو مؤثر حقیقی کے طور پر جاننے سے منع کیا گیا۔ مطلب یہ کہ آدمی یہ جان لے کہ حقیقی طور پر بارش برسانے والے ستارے ہیں، آدمی ان کو حقیقی طور پر اثر ڈالنے والا سمجھے کہ ان کی وجہ سے سردی آتی ہے، ان کی وجہ سے بارش آتی ہے، ان کی وجہ سے گرمی کے موسم میں تبدیلی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی دیگر چیزیں، یعنی مطلب اس کے اندر چینجنگ آتی ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہاں اب البتہ قدیم زمانے کے اندر لوگ ستاروں کے ذریعے سے راستوں کا اور منزل کا پتہ لگا لیا کرتے تھے، قبلے کے رخ کا پتہ لگا لیا کرتے تھے، تو یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اوقات کی آمد و رفت، یعنی اوقات کا آنا جانا، ٹائمنگ کا جو چینج ہونا ہے، اور قبلے کی جو سمت ہوتی ہے اس کو بھی پتہ کرنا، انسان کی زندگی اور موت کا نظام ستاروں کی حرکت سے وابستہ ہے، یعنی جڑا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہاں جو روکا جا رہا ہے تو وہ سبب حقیقی کے طور پر آدمی جو ہے اس کو مؤثر حقیقی، یعنی حقیقی طور پر یقینی طور پر اثر ڈالنے والا سمجھے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ صرف سبب کے طور پر ہے، ذریعے کے طور پر ہے، ورنہ حقیقی طور پر بارش برسانے والی ذات خالق کائنات کی ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 462۔ ابو حنیفہ عن عطاء عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النظر فی النجوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نجوم میں غور و فکر کرنے سے منع کیا۔ علم نجوم مطلب ستاروں کا علم۔ تو اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور بے شک ہم نے آسمان دنیا کو روشنیوں کے ساتھ مزین کیا، یعنی اس کو زینت بخشی، اور ہم نے شیطانوں کو سنگسار کرنے کے لیے بنایا، یعنی ان کو پتھر مارنے کے لیے، کنکریاں مارنے کے لیے بنایا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ستاروں کو پیدا کرنے کے 3 مقاصد ہیں، ستاروں کو پیدا کرنے کے 3 مقصد ہیں۔ پہلا مقصد آسمان کی زینت، یعنی آسمان کو سجا دینا، اور دوسرا مقصد شیطانوں کے لیے شعلہ مطلب انگارہ، اور تیسرا مقصد ہے علامات قیامت کی جو نشانیاں ہیں، سمبلس ہے، تو وہ ستاروں کے ذریعے سے پتہ چلتی ہے۔ ضرورت کے مطابق ستاروں کا علم سیکھ لینا یہ کوئی غلط نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو قطب ستارہ ہوتا ہے اس کی مدد سے مسجدوں کے اندر قبلے کی صحیح سمت معلوم کر کے، قبلے کا رخ معلوم کر کے مسجدوں کی تعمیر ہوتی ہے۔ تو
جو چیز منع تھی اس کی بھی وضاحت کر دی گئی، کہاں تک گنجائش ہے اس کی بھی وضاحت کر دی گئی، مزید اور وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اگلا عنوان ہے باب من لم يدخل الحمام الا بمئزر، تہبند کے بغیر، یعنی عام طور پر جہاں ہم پائجامہ وغیرہ پہنتے ہیں اس جگہ پر جو کپڑا باندھا جاتا ہے اس کو تہبند کہتے ہیں اردو زبان کے اندر، عربی زبان میں اس کو ازار کہتے ہیں۔ تو تہبند باندھے بغیر حمام میں داخل ہونے سے منع کرنے کا بیان۔ اب یہ روایت بھی قابل غور ہے کہ بغیر تہبند کے حمام میں داخل ہونے سے کیوں روکا جا رہا ہے۔ تو پہلے ہم روایت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کی اور مزید وضاحت کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 463۔ ابو حنیفہ عن ابی زبیر عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر ان يدخل الحمام الا بمئزر ومن لم يستر عورته من الناس كان في لعنة الله والملائكة والخلق اجمعین۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تہبند کے بغیر حمام میں جائے۔ جس آدمی نے اپنی شرمگاہ لوگوں سے نہ چھپائی تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ اور تمام فرشتوں اور تمام مخلوق کی لعنت ہے۔ تہبند سے مراد مطلب جہاں پر ہم پائجامہ وغیرہ پہنتے ہیں اس جگہ جو کپڑا لپیٹا جاتا ہے اس کو تہبند کہتے ہیں۔ اب قدیم زمانے میں یعنی پرانے زمانے میں لوگ جو ہے مرد اور عورتیں حمام میں غسل کرتے تھے اور دونوں حضرات جو ہے ایک دوسرے کے سامنے سطر کو چھپانے کے بجائے ظاہر کرتے تھے، اور دونوں کے حمام ملے ہوئے رہتے تھے، صرف بیچ میں ایک چھوٹی سی دیوار رہتی تھی۔ دونوں کے حمام ملے ہوتے تھے، بیچ میں ایک چھوٹی سی دیوار ہوتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں غسل کرنے سے منع کر دیا اور تاکید فرمائی کہ جو آدمی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ ایسے حمام میں ہرگز جانے کی کوشش نہ کرے۔ اور جہاں پر بھی ایسے حمام ہے کہ جہاں پر ایک دوسرے کے سطر کو دیکھنے کی گنجائش ہو وہاں پر غسل کرنے سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ جہاں پر ایک دوسرے کے سطر کو دیکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی، بیچ میں یعنی آڑ اور پردہ وغیرہ ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں غسل کرنے کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی احب الاسمار، باب ما جاء فی احب الاسماء، سب سے زیادہ پسندیدہ ناموں کا بیان، یعنی بہترین نام کون سے ہیں ان کے بارے میں یہ بیان ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 464، کیونکہ یہ کتاب الادب کا بیان چل رہا ہے تو اس میں اچھے نام رکھنا یہ بھی ادب میں شامل ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 464۔ ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان احب الاسماء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ و عبد الرحمن۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ناموں کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ عبداللہ اور عبد الرحمن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو نام بہت پسند ہیں۔ تو اگر لڑکا ہو تو اس کا نام انبیاء اکرام، صحابہ اعظام کے اسماء گرامی میں سے کسی پر بھی رکھا جا سکتا ہے۔ لڑکی ہو تو اس کا نام امہات المومنین صحابیات اور امت کی نیک خواتین کے ناموں میں کسی پر بھی رکھا جا سکتا ہے۔ لڑکے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات بے مثال ہے، اسی طرح جن ناموں کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف کی جائے وہ نام بھی بے مثال بن جاتے ہیں۔ چونکہ ان ناموں کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے
لہذا یہ نام افضل اور بہترین قرار پائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے پسندیدہ نام ہے، اور ان ناموں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ عبدیت اور بندگی کا اظہار ہوتا ہے، مطلب اس کو ظاہر کرتے ہیں اور اس کو واضح کرتے ہیں، روشن کرتے ہیں۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی مدح البر و ذم الاثم، نیکی کی فضیلت اور گناہ کی مذمت کا بیان۔ مذمت یعنی گناہ کی جو برائی اور گناہ کا جو وبال ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ باب قائم کر رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 465۔ ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر لا یبلی والاثم لا ینسى۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی پرانی نہیں ہو سکتی اور گناہ بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس حدیث پاک میں بہت ہی مختصر جملہ ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت کشادہ ہے، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ دو جملے ہیں، ایک تو یہ کہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، اور دوسرا جملہ ہے گناہ بھلایا نہیں جا سکتا۔ تو بتلا رہے ہیں کہ نیکی جو ہے مرغوب ہونے کی وجہ سے، یعنی مرغوب کا مطلب جس میں رغبت کی جاتی ہے، انٹرسٹنگ، تو اس کی وجہ سے جو ہے کبھی پرانی نہیں ہو سکتی۔ نیکی کرنے والا جس کے ساتھ نیکی کی جائے، بلکہ دیکھا جائے تو نیکی خود بخود جو ہے کبھی فراموش نہیں ہو سکتی، یعنی اس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ نیکی کا جو پودا ہوتا ہے، آج کی آسان زبان میں اگر ہم اس کو سمجھیں تو یوں سمجھے کہ نیکی کا پودا جو ہوتا ہے ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ نیکی کا جو پودا ہوتا ہے ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے، اور گناہ چونکہ ایک ایسا عمل ہے جس سے نفرت ہوتی ہے، اور گناہ گار بھی جو ہے اس کو اچھا خیال نہیں کرتا، گناہ گار بھی جو ہے اس کو اچھا خیال نہیں کرتا، مطلب اچھا نہیں سمجھتا۔ اور جس کے ساتھ گناہ کیا جائے، گناہ ایسا عمل ہے اس سے نفرت ہوتی ہے، اور گناہ گار بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ جس کے ساتھ گناہ کیا جائے وہ بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکتا، مطلب یہ کہ اس سے غفلت نہیں کرتا۔ اس طرح گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ عام طور پر یعنی دوسرے الفاظ میں اگر اس کو ہم کہیں تو کہیں گے نیکی کرنے والے کو اس کا اجر ملنا یقینی ہے، اور گنہگار کو سزا ملنا بھی یہ بھی یقینی ہے۔ اس طرح نیکی جو ہے ایسی چیز ہے، اس میں دلچسپی ہوتی ہے، اور گناہ جو ہے نفرت کے لائق ہوتا ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی آداب المجلسی، مجلس کے آداب کا بیان۔ یعنی اگر ہم کسی جگہ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس کے کیا آداب ہونا چاہیے، کسی مجلس میں جائیں تو اس کے کیا آداب ہیں۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 466۔ ابو حنیفہ عن سماک عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال كنا اذا اتينا النبي صلی اللہ علیہ وسلم قعدنا حيث انتهى بنا المجلس۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو مجلس کے آخری کنارے میں بیٹھ جاتے۔ یہ ادب ہے مجلس کا۔ جب مجلس میں تشریف لاتے ہم تو مجلس کے آخری کنارے میں بیٹھ جاتے۔ جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں وہ مجلس کے آداب کو پیش نظر رکھتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام جب تشریف لاتے جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے۔ ایسا نہیں ہوتا صفوں کو چیرتے ہوئے لوگوں کی
گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا، تم لوگوں کو ان کے مراتب اور مناصب، یعنی جو ان کا مرتبہ ہے، جو ان کا درجہ ہے، اس کے مطابق بٹھانے کا اہتمام کرو۔ مسلمانوں کی تعظیم کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو پھر اس کا بھی ادب کرنا چاہیے، عالم دین ہے اس کو بھی مجلس میں آگے جگہ دینا چاہیے۔ یہ سارے مجلس کے آداب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کے دن اپنے مسلمان بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے، ہاں صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی تھوڑی جگہ دے دو۔ اگلا باب ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اپنی بزرگی یا علم و فضل کے بلبوتے پر یا صدارت کے بلبوتے پر لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر اسٹیج وغیرہ پر جانا یہ بھی شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی من لم یشکر الناس، لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرنے کا بیان، یعنی لوگوں کا شکریہ جو ادا نہیں کرتا اس کے لیے کتنی سخت بات کہی گئی، اس کے بارے میں یہ بیان ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 467۔ ابو حنیفۃ عن عطیۃ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ رب العزت کے سامنے مخلوق کی حیثیت ایک معمولی سی ہے۔ جو آدمی لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کی عادت نہ ڈالے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ مخلوق کا شکر یہ خالق کا شکریہ ادا کرنے کا زینہ ہے، سیڑھی ہے۔ کسی انسان سے کسی معاملے میں اس کا بھائی اگر مدد کرتا ہو کسی انسان کی، یا مفید مشورہ دیتا ہو، اچھے مشورے دیتا ہو، مدد کرتا ہو، تو اس کا شکریہ ادا کرنا اخلاقی طور پر ضروری ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو انعامات کے حوالے سے اللہ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور جو آدمی لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ عام طور پر ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے نیکی کے جواب میں یہ الفاظ کہتا ہے جزاک اللہ خیراً، اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، تو اس نے یقینی طور پر شکریہ ادا کیا، اور یہ شکریہ کا ادنا درجہ ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی النہی عن الظلم، ظلم کی ممانعت کا بیان، یعنی ظلم سے روکے جانے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 468۔ ابو حنیفۃ عن عطاء عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک والظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ظلم اور زیادتی سے بچو، کیونکہ ظلم جو ہے قیامت کے دن بہت بڑے اندھیرے کا سبب ہوگا، یعنی ذریعہ ہوگا۔ ظلم جو ہے عدل کی ضد ہے، اس کا اپوزٹ ہے، انصاف کا اپوزٹ ظلم ہے۔ عدل کا معنی ہے وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنا، اور ظلم کے معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کے مقام کے علاوہ میں رکھنا، یہ ظلم ہے۔ مثال کے طور پر ٹوپی ہے، اس کا مقام سر ہے، آپ اس کو سر سے ہٹا کر پیر میں رکھیں تو یہ ظلم ہے۔ تو جو چیز کا مقام جہاں ہے وہاں رکھنا یہ انصاف ہے، اور جو چیز کا مقام جہاں نہیں ہے وہاں رکھ رہے تو یہ ظلم ہے۔ اللہ جس طرح
انصاف کی فضیلت ہے، اسی طرح ظلم اور زیادتی کی مذمت یعنی اس کی برائی بھی کی گئی۔ اور ظلم و زیادتی سے انسان جو ہے مجرم قرار پاتا ہے اور مجرم سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر جو جس پر ظلم کرے گا قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا، ہر ایک کو ظلم سے دور رہنا چاہیے۔ اگلا باب ہے باب الکراہۃ فی اخذ المال بغیر اذن مالکہ، مالک کی اجازت کے بغیر اس کے مال پر قبضہ کرنے کے مکروہ ہونے کا بیان۔ مالک کی اجازت کے بغیر یعنی جس کا مال ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال پر قبضہ کرنے سے کے مکروہ ہونے کا بیان، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ مال کسی اور کا ہے اور قبضہ کوئی اور کر رہا ہے تو یہ چیز شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 469۔ ابو حنیفہ عن عاصم عن ابی بردۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم زار قوما من الانصار فی دیارہم فذبحوا له شاة وصنعوا له منها طعاما فأخذ من اللحم شيئا فلاكه فمضغه ساعة لا يسيغه فقال ما شأن هذا اللحم فقالوا شاة لفلان ذبحناها حتى يجيء فنرضيه من ثمنها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموها الأسراء۔ وفي رواية عن عاصم بن كليب عن أبيه أن رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صنع طعاما فدعاه فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فلما وضع الطعام تناول النبي صلى الله عليه وسلم بضعة من ذلك اللحم فلاكها في فيه طويلا فجعل لا يستطيع أن يأكلها ألقاها من فيه وأمسك عن الطعام فقال أخبرني عن لحمك هذا من أين هو؟ قال يا رسول الله شاة كانت لصاحب لنا فلم يكن عندنا فنشتريها منه وعجلنا بها وذبحناها وصنعناها لك حتى يجيء فنعطي ثمنها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع هذا الطعام وأمر أن يطعمه الأسراء۔ قال عبد الواحد قلت لأبي حنيفة رحمه الله من أين أخذت هذا الرجل يعمل في مال الرجل بغير إذنه يتصدق بالربح؟ قال أخذته من حديث عاصم۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے لوگوں سے ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کے اہتمام کے لیے بکری ذبح کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر کے پیش کیا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوٹی لی اور اسے کافی دیر تک منہ میں گھماتے رہے مگر اسے نگل نہ سکے۔ آپ نے گوشت کے بارے میں پوچھا، لوگوں نے بتایا کہ یہ بکری فلاں شخص کی تھی، ہم نے اس غرض سے یعنی اس مقصد سے ذبح کی کہ اس کے مالک کے آنے پر اس کی قیمت ادا کر کے اسے خوش کر لیں گے، یعنی بکری فلاں کسی اور کی ہے، ہم نے یہ سوچ کر ذبح کر لیا کہ اس کے مالک کے آنے پر اس کی قیمت ادا کر کے اسے خوش کر لیں گے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہ گوشت جو ہے قیدیوں کو کھلا دو، تم لوگ یہ گوشت خود نہ کھاؤ، دوسرے کی اجازت کے بغیر کسی کی بکری کو ذبح کرنا یہ شریعت میں اچھا عمل نہیں ہے۔ اب تم نے ذبح کر ہی لیا ہے تو ایک کام کرو کہ قیدیوں کو اسے کھلا دو۔ ایک روایت میں کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عاصم بن کلیب رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اہتمام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پہنچ گئے، جبکہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ کھانا تیار ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوٹی اٹھا کر اپنے مبارک منہ میں رکھی
کافی دیر تک اسے چبانے کی کوشش کرتے رہے مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے چبا نہ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے نکال کر پھینک دی اور کھانا کھانے سے الگ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ گوشت کہاں سے حاصل کیا تھا؟ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بکری ہمارے ایک دوست کی تھی، وہ دوست یہاں موجود تو نہیں ہے، اس بکری کو خریدنے کے بجائے ہم نے اسے تیزی سے ذبح کر لیا اور یہ سوچ کر ذبح کیا کہ جب وہ آئے گا تو اس کی قیمت ادا کر دیں گے، اور پھر ہم نے کھانا تیار کر کے آپ یا رسول اللہ آپ کے حضور پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا جو ہے قیدیوں کو کھلا دو۔ حضرت عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے لیا ہے کہ کوئی آدمی مالک کی اجازت کے بغیر اس کے مال کو استعمال میں لائے تو اس کا نفع یعنی اس کا جو فائدہ ہے وہ صدقہ کر دیا جائے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں نے یہ مسئلہ عاصم بن کلیب رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے لیا ہے کہ جس میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ذبح تو کر دیا گیا لیکن اس گوشت کو ضائع نہ کرو بلکہ اس گوشت کو غریبوں میں تقسیم کر دو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ یہ بیان کر دیا کہ کوئی بھی آدمی مالک کی اجازت کے بغیر اگر کسی مال کو فائدے میں لائے تو اب استعمال میں لائے تو اس کو چاہیے کہ اس کا جو نفع ہے وہ صدقہ کر دینا چاہیے۔ اس کو یعنی کھانا نہیں چاہیے، کھانے کی چیز ہے تو کھانا نہیں چاہیے، پہننے کی چیز ہے تو پہننا نہیں چاہیے، بلکہ کسی غریب کو بھی، جیسے اگر کپڑے سلا لیا کسی کی اجازت کے بغیر، کچا کپڑا تھا کسی اور کا تھا، اس کی اجازت کے بغیر اس کو سلا لیا، تب سلانے کے بعد اس کپڑے کو جلانا اور پھاڑنے کا حکم نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی غریب کو دے دیا جائے، صدقہ کر دیا جائے، پھر جب اس کا مالک آئے تو اس کو قیمت تو ادا کرنا ہے، یہ اپنی جگہ ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کی آدمی نے لے لیا اور قیمت ادا کرنے کا ارادہ ہے تو وہ اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے وہ چیز، اور وہ کسی کو صدقہ بھی کر سکتا ہے لیکن آنے کے بعد جو ہے وہ قیمت ادا کر دے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی دعوت دینا نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملنے کی طرح ہے۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ نیکی کی دعوت دینا نیکی کرنے والے کے برابر ثواب کی طرح ہے، یا پھر نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ ثواب ملنے کے اندر نیکی کی دعوت دینا گویا ایسا ہے جیسے کہ نیکی کرنا۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 470۔ ابو حنیفہ عن علقمۃ عن ابن بریدۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدال علی الخیر کفاعلہ۔ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک کام کی دعوت دینے والے کو نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو نیک کام کی رہنمائی کرنے والے کو نیکی کرنے والے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اس کی کئی صورتیں، جیسے کوئی عالم دین ہے کسی جاہل کی رہنمائی کر دے، اسے علم کی راہ پر لگا دے اور پھر وہ دن رات محنت کر کے عالم دین بن جائے۔ ایک شخص بے نمازی ہے، کسی نے اسے نمازی بنا دیا تو اب ساری زندگی جو ہے وہ نماز پڑھتا رہے گا، اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور اس کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے نمازی کو جو انعام ملتا ہے اس کو بھی وہی ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی حفظ قرآن نہیں کر سکا لیکن کسی کو حافظ بنا دیا، حافظ بنانے کی صورت میں حفظ قرآن کرنے کی جو دولت حافظ قرآن کو حاصل ہوئی، جو ثواب حاصل ہوئے، وہ نیکیاں جو ہے اس کے نام اعمال میں بھی آئے گی۔ حافظ قرآن کے نام اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔
اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 471۔ ابو حنیفہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدال علی الخیر کفاعلہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کی دعوت دینے والے کو نیکی کرنے والے کے طرح ثواب ملتا ہے۔ نیکی کی دعوت دینے والے کو نیکی کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 472۔ ابو حنیفہ عن علقمہ عن ابن بریدہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جاءه رجل فاستحمله فقال ما عندي ما احملك عليه ولكن سأدلك على من يحملك انطلق إلى مقبرة بني فلان فإن فيها شابا من الأنصار يترامى مع أصحاب له ومعه بعير له فاستحمله فإنه سيحملك. فانطلق الرجل فإذا به يترامى مع أصحاب له فقص عليه الرجل قول النبي صلى الله عليه وسلم فاستحلفه بالله لقد قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف له مرتين أو ثلاثا ثم حمله فمر به على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فإن الدال على الخير كفاعله. وفي رواية أن رجلا جاء يستحمله فقال والله ما عندي من شيء أحملك عليه ولكن انطلق في مقبرة بني فلان فإنك ستجد ثمه شابا من الأنصار يترامى مع أصحاب فاستحمله فإنه سيحملك. فانطلق الرجل حتى أتى المقبرة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة فاستحلفه فقال والذي لا إله إلا هو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليك فأعطاه بعيرا له. فانطلق به الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فإن الدال على الخير كفاعله. حضرت ابن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے سواری کا سوال کیا، یعنی سواری کے لیے کوئی چیز مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے پاس ایسی سواری موجود نہیں ہے جس پر تمہیں سوار کر سکوں، مگر میں تمہیں ایک شخص کے پاس جانے کی دعوت دیتا ہوں، یعنی راستہ بتاتا ہوں، ایک آدمی کے پاس جاؤ، وہ تمہیں سواری دے دے گا، سواری کا انتظام کر دے گا، اور تم جو ہے فلاں قبیلے کے قبرستان کے قریب پہنچ جاؤ، وہاں ایک انصاری نوجوان ہوگا جو اپنے دوستوں کے ساتھ تیر اندازی کے مقابلے میں مصروف ہوگا، اس کے پاس ایک اونٹ موجود ہے، تم ان سے الحمدللہ تم ان سے سواری مانگنا تو وہ تمہیں سواری دے دیں گے۔ اب یہ جو سواری مانگنے والے تھے یہ وہاں پہنچ گئے تو وہاں پر واقعی ایک نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ تیر اندازی کا مقابلہ کر رہا تھا۔ یہ جانے والے شخص نے نوجوان کو پوری بات سے باخبر کر دیا، بتلا دیا پوری بات کہ بھئی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ارشاد سنا دیا۔ نوجوان نے پوچھنے والے سے، یعنی جو سواری پوچھ رہا تھا، اس سے اللہ کے نام پر قسم لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی اس طرح فرمایا کہ میں میرے پاس فلاں آدمی کے پاس جاؤں؟ تو اس آدمی نے 2 یا 3 بار قسم کھائی اور پھر اس نوجوان نے اپنا اونٹ اسے دے دیا۔ اب یہ شخص کا گزر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوا تو اس نے تمام واقعہ سنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم جا سکتے ہو، یاد رکھو نیکی کی رہنمائی کرنے والے کو نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی میں نے بھیج دیا تو میں سواری تو نہیں دے سکا، فلاں آدمی کے پاس تھی اس نے دے دیا، تو اب راستہ کس نے بتایا؟ راستہ تو میں نے بتایا، اس لیے جس طرح اس کو ثواب ملا مجھے بھی ثواب ملے گا۔
تو یہ مت سمجھنا کہ سواری اس نے دی ہے، بلکہ سواری کے دینے میں میرا ہاتھ بھی شامل ہے۔ ایک روایت میں کچھ اس طرح ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سواری مانگنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ کی قسم میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں، ہاں لیکن تم فلاں قبیلے کے قبرستان میں جاؤ، وہاں ایک انصاری نوجوان ہوگا جو اپنے دوستوں کے ساتھ تیر اندازی کا مقابلہ کر رہا ہوگا، اس سے سواری کا سوال کرنا، وہ تمہیں سواری دے دے گا۔ وہ شخص اس قبرستان میں پہنچ گیا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا، اور اس نے انصاری نوجوان کو پورا واقعہ بتایا۔ تو انصاری نوجوان تھا، اس نے پوچھنے والے سے قسم لی، آنے والے سوال کرنے والے سے قسم لی۔ اس نے یوں کہا کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے بغیر کوئی معبود نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس پر انصاری نوجوان نے اسے اپنا اونٹ دے دیا اور اس پر سوار ہو کر وہ شخص روانہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم جا سکتے ہو، اور فرمایا کہ بے شک نیکی کی رہنمائی کرنے والے کو، نیکی کی دعوت دینے والے کو، نیکی کی طرف اشارہ کرنے والے کو نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اب نیکی اور برائی جو ہے یہ دونوں جو ہے راستے کھولتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ نیکی اور برائی، ایک آدمی اگر کسی کو نیکی کی دعوت دیا، اس نے اس پر عمل کیا، اس نے کسی اور کو دعوت دیا، اس نے اس پر عمل کیا، آدمی کو ثواب ملتا رہے گا۔ برائی کا بھی اسی طرح معاملہ ہے، ایک برائی کا راستہ آدمی نے کھول دیا، جتنے لوگ اس برائی کے راستے سے آتے جائیں گے سب کا وبال اسی آدمی پر ہوگا جس نے اس راستے کو کھولا ہے۔ جنہوں نے برائی کی ہے ان کو تو ملنا یقینی ہے، لیکن اس کو بھی ملے گا جس نے کہ برائی کا راستہ کھول دیا۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی فضل الجہاد، جہاد کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 473۔ ابو حنیفہ عن علقمۃ عن ابن بریدۃ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی سے نقل کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا یعنی سچی بات کہنا یہ سب سے بہترین جہاد ہے۔ کلمہ حق کہنا یہ کیا ہے؟ افضل جہاد ہے، اعلاء کلمۃ الحق اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا چاہے ظالم بادشاہ کے سامنے بھی ہو۔ تو ایک جہاد تو وہ بھی ہے جو میدان جنگ کے اندر جہاد کرنے والا جوہر دکھاتا ہے اور اپنی بہادری کو پیش کرتا ہے، بہادری دکھاتا ہے، لیکن افضل جہاد کا درجہ اسے حاصل ہوتا ہے کہ جو ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہے، جیسا کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جہانگیر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کو بلند کیا کہ جان جائے پرواہ نہیں کی، لیکن حق بات سے آپ پیچھے نہ ہٹے۔ تو اس طریقے سے اور بھی بزرگان دین کے اندر کئی حضرات ایسے مل جائیں گے جنہوں نے اس طرح کے معاملات پیش کیے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء المستشار مؤتمن۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ مشورہ جو ہے امانت ہے، تو مشورے کے امانت ہونے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 474۔ ابو حنیفہ عن شیبانہ عن عبد الملک عمن حدثه عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استشارک فاشرہ بالرشد فإن لم تفعل فقد خنتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مشورہ طلب کرے یعنی مشورہ مانگے
تو اسے اچھا مشورہ دو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہیں کیا، یعنی اچھا مشورہ نہیں دیا، تو تم نے خیانت سے کام لیا۔ انسان اپنے کسی بھی معاملے میں مشورہ ہمیشہ ایسے آدمی سے لیتا ہے جو صاحب علم ہوتا ہے، صاحب عمل ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، صاحب حکمت ہوتا ہے، تجربہ کار ہوتا ہے۔ جب مشورہ لیا جائے تو اچھا مشورہ دینا چاہیے، نہیں دے سکتے تو کم سے کم خاموشی اختیار کرنا چاہیے، اور مشورے کو جو ہے راز کے اندر رکھنا چاہیے، اس کا راز لوگوں کے سامنے نہ کھولے۔ کوئی آدمی آپ سے مشورہ کرنے آیا تو اب وہ مشورے کو مشورے کی حد تک ہی رکھنا چاہیے، لوگوں کے سامنے اس کو جو ہے ایشو نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی تمثیل المومن، مومن کی مثال کا بیان، یعنی مومن کس طرح ہوتا ہے اس کی مثال دے رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 475۔ ابو حنیفہ عن الحسن عن الشعبی قال سمعت النعمان يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم كمثل جسد واحد اذا اشتكى الرأس تداعى له سائره بالسهر والحمى۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سنا کہ آپس میں محبت کرنے اور آپس میں مہربانی کرنے میں مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جب سر میں درد ہوتا ہے تو جاگنے اور بخار کی وجہ سے تمام جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ سر میں درد ہوتا ہے تو عام طور پر آدمی کو نیند نہیں آتی، یا کبھی بخار آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پورے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، حالانکہ اس درد جو ہے صرف سر میں ہوا، تکلیف پورے جسم نے محسوس کیا۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایک مومن کو تکلیف ہوئی تو اس کی تکلیف کا احساس دوسرے مسلمان کے دل میں بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ہے تو ہمارے دل میں اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ جیسا کہ بعض روایت میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کر لے۔ تو بہت سارے حقوق مسلمانوں پر بتلائے گئے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کی جائے، اپنے بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا جائے۔ اگلا باب ہے باب فی وصیت جبریل علیہ السلام بالجار، پڑوسی کے حق میں جبرائیل علیہ السلام کی وصیت کا بیان۔ جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں کتنی تاکید فرما رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آپ کے ذریعے سے امت تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 476۔ حدثنا حماد عن ابیہ عن عبد الرحمن بن حزم عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل علیہ السلام یوصینی بالجاری حتی ظننته انه یورثه وما زال جبریل علیہ السلام یوصینی بقیام اللیل حتی ظننت ان خیار امتی لا ینامون الا قلیلا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ سے پڑوسی کے حق میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ ڈر لاحق ہوا کہ اسے وراثت کا حقدار بنا دیا جائے گا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ سے شب بیداری کی وصیت کرتے رہے، یعنی رات کو اللہ کی عبادت کرنے کی وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال آنے لگا کہ میری امت کے نیک لوگوں کو سونے کے لیے کم وقت میسر آئے گا، یعنی بہت کم وقت ملے گا سونے کے لیے میری امت کے نیک لوگوں کو، کیونکہ رات میں جاگنے کی فضیلت بہت ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو ایک تو یہ کہ دو چیزوں کی وصیت کی گئی، ایک کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے اور دوسرے کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے۔ پڑوسیوں کا حق جو ہے اس کا تعلق بندوں کے حق سے ہے، اور راتوں میں جاگنا اللہ کی عبادت کے لیے اس کا تعلق اللہ کے حق سے ہے۔
اور بندوں کا حق اگرچہ کے بعد میں ہے، اس کا مرتبہ بعد میں ہی ہے، پہلے اللہ کا حق ہے، لیکن یہاں پر جو ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو پہلے لایا گیا، کیونکہ پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے ایک لمبی حدیث جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پڑوسی بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کرو، جب وہ انتقال کر جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شامل ہو، جب وہ تم سے قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگر وہ تنگ دست ہے یعنی غریب ہے تو تم اس کی مال کے ذریعے سے مدد کرو، اسے خوشی کا موقع میسر آئے تو اسے مبارکباد دو، جب اسے کوئی پریشانی آئے تو اس سے جو ہے غمخواری کرو، یعنی اس کے غم میں شریک ہو جاؤ، تم اپنا مکان اس کے مکان سے اونچا نہ کرو کہ اسے ہوا نہ پہنچ سکے۔ اللہ اکبر، تم اپنا مکان اس کے مکان سے اونچا نہ کرو کہ اسے ہوا نہ پہنچ سکے، اور تم اپنے کوڑا کرکٹ یعنی کچرے وغیرہ سے تکلیف بھی نہ پہنچاؤ۔ پھر ایک روایت میں یہ ہے کہ جو آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوک کی حالت میں گزارتا ہے تو حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ تو بہرحال پڑوسی کا حق ہر آدمی کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی اغاثۃ اللہفانی، مظلوم کی مدد کا بیان۔ جو آدمی لاچار ہے، بے بس ہے، مظلوم ہے، اس پر لوگ ظلم کر رہے ہیں، اس کی مدد کرنے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 477۔ ابو حنیفہ عن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یحب اغاثۃ اللہفانی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں سنا، بے شک اللہ تعالی مظلوم کی مدد کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو اب اس کے مظلوم کی مدد کرنا یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ اس کے ظلم کو دیکھ کر اس کی مدد نہ کرنا یہ اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے کی طرح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ اللہ سے اپنے حق کا سوال کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالی حقدار کے حق کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ اکبر۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی النہی عن سب الدہر، زمانے کو گالی دینے کے سے منع کرنے کا بیان، یعنی زمانے کو برا بھلا کہنے سے روکنے کا بیان۔ کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں زمانہ بہت خراب ہو گیا، زمانہ ایسا ہے، زمانہ ویسا ہے، تو اس سے روکا گیا۔ جیسے اب حدیث پاک میں آ رہا ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 478۔ ابو حنیفہ عن عبد العزیز عن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ زمانے کو گالی نہ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تو زمانہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک قاعدہ ہے، مصنوع کی تعریف صانع کی تعریف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کرسی ہے، بہت خوبصورت کرسی اگر کسی نے بنائی، آپ اس کرسی کی تعریف کر رہے ہیں تو حقیقی طور پر آپ کرسی بنانے والے کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے کائنات کو اللہ نے بنایا، زمانے کی جو گردش ہے، دن کا آنا، رات کا جانا، یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور انسان ہے، زمین ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تو زمانہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو قانون کے مطابق زمانے کو برا بھلا کہنا حقیقت میں زمانے کو بنانے والے کو برا کہنے کی طرح ہے۔ ایک روایت میں خود ہے، نبی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یعنی انسان جو ہے مجھے تکلیف پہنچاتا ہے کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں خود ہوں، تمام معاملات میرے ہاتھ میں، دن اور رات کو الٹ پھیر کرنا یہ سب میرے ہی ہاتھ میں۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی حب الرجل الشیء، آدمی کا کسی چیز سے محبت کرنے کا بیان۔
حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 479۔ قال ابو حنیفہ ولدت سنة 80 وقدم عبد الله بن انیس رضی اللہ عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکوفة سنة 94 ورأيته وسمعت منه وأنا ابن 14 سنة سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول حبك الشيء يعمي ويصم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ 80 ہجری میں میری پیدائش ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ 94 ہجری میں کوفے میں آئے۔ 80 ہجری میں پیدا ہوا اور 94 ہجری کے اندر یعنی 94 ہجری تو اس میں جو ہے حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ تو جب میری عمر کتنی تھی؟ 14 سال کی۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ کسی چیز کی محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کو واقعی کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے تو اس میں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہے، جبکہ یہی تعلق اس میں عیب کو دیکھنے اور سننے سے اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے۔ یعنی اب یہ تعلق جب بڑھ جاتا ہے تو اس کو کوئی عیب نظر نہیں آتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ خوبی ہے، عیب بھی کبھی کبھی خوبی نظر آنے لگتی ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کرنے سے روک دیا تھا۔ اپنی جان مال سب کچھ محبوب کے قدموں میں قربان کر دیا۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے حضور سے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اس وقت جو ہے بات نہیں بنے گی، یعنی تم نے جو بات کہی وہ صحیح نہیں ہے۔ جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ خیال کرو گے اس وقت تک تم مومن نہیں ہوں گے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، محبوب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عمر اب بات بنے گی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے حضور کے عشق اور محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ نے جو ہے دہکتے ہوئے اور سلگتے ہوئے انگاروں پر لیٹ کر اپنے سینے پر وزنی پتھر رکھ لیے تھے۔ یہ بھی محبت کا ہی ایک عالم تھا۔ اور اس مقام پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے 26 سال پہلے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں 54 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ پھر یہ کہنا کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ نے 14 سال کی عمر میں ان سے ملاقات کی اور اس حدیث کو سنا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے نام کے 4 صحابہ تھے۔ ممکن ہے کہ یہ نہ ہو، کوئی دوسرے صحابی ہو، تو ہمارا مقصد پھر بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو سچی محبت ہوگی وہ حضور کے اندر کوئی بھی عیب تلاش نہ کرے گا اور حضور کی ذات کو بے عیب مانے گا، جیسا کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا، خلقت مبرأ من کل عیب، کہ آپ ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیے گئے۔ اس طریقے سے واقعی آدمی کو حضور سے سچی محبت ہوگی تو وہ عیب وغیرہ تلاش نہیں کرے گا اور عیب کی بات کو برداشت بھی نہیں کرے گا۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی النہی عن الشماتۃ، کسی کی مصیبت پر خوش ہونے کی ممانعت کا بیان، یعنی کسی کی مصیبت پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 480۔ ابو حنیفہ قال سمعت واصلة بن الاسقع قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تظہرن شماتة لأخیک فیعافیہ اللہ ویبتلیک اللہ۔
حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ تم اپنے بھائی کی مصیبت پر ہرگز خوش نہ ہونا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نجات دے دے اور تم کو اس میں مبتلا کر دے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان کی حق تلفی جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اسلام نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق بتائے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان کو اگر خوشی کا کوئی موقع ملے تو اسے مبارکبادی دی جائے، اور اگر پریشانی کی نوبت پیش آئے تو اس کی غمخواری کرے، یعنی اس کے غم میں جا کر شریک ہو، اس سے حال چال پوچھے۔ اگر مصیبت کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنے لگ جائے اور خوش ہو جائے تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے کہ کل کو اسے نجات دے دے اور خوش ہونے والے کو مصیبت میں گرفتار کر دے۔ تو اس لیے کسی کی غریبی پر بھی نہیں ہنسنا، کسی کی بیماری پر نہیں ہنسنا، ہو سکتا ہے کل یہی ہنسی تمہارے لیے دوسروں کی بن جائے۔ اس طرح سے یہ کتاب الادب کا بیان الحمدللہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے مکمل ہوا، اور اب آغاز ہے کتاب الرقاق کا، یعنی دل کو نرم کرنے کے احکام اور مسائل۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 481۔ ابو حنیفہ عن الحسنی عن الشعبی عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الانسان مضغة اذا صلحت صلح بها سائر الجسد واذا سقمت سقم بها سائر الجسد الا وهي القلب۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا بھی ہے کہ جب وہ صحیح ہو تو تمام جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو تمام جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ سن لو، وہ جسم کا ٹکڑا دل ہے، وہ ٹکڑا جب درست ہو جائے تو پورا جسم درست، وہ ٹکڑا جب بیمار ہو جائے تو پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے، اور وہ ٹکڑا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کے جسم میں 360 اعضاء یعنی پارٹس بنائے، سب کا سردار دل کو بنا دیا۔ اب اگر یہ درست ہے تو تمام جسم درست رہتا ہے، اور اگر یہ بیمار ہو جائے تو تمام جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے عقل سلیم اور قلب سلیم عطا کرتا ہے، یعنی سلامتی والا بہترین دل عطا کرتا ہے، تو وہ دل جو ہے ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے، بلکہ اس معاملے میں تمام اعضاء کی، تمام پارٹس کی وہ رہبری کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ دل کا زنگ کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اللہ کے ذکر کی کثرت، یعنی اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، اس سے گناہ دل کا جو زنگ ہے وہ دور کیا جا سکتا ہے۔ اگلا باب ہے باب فی معیشت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت کا بیان، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بیان، کتنی پیاری زندگی آپ نے گزاری۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 482۔ ابو حنیفہ عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ما شبعنا 3 ایام ولياليها من خبز متتابعا حتى فارق محمد صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا وما زالت الدنيا علينا عسرة حتى فارق محمد صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا فلما فارق محمد صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا صبت علينا صبا وفي رواية صب الدنيا علينا صبا وفي رواية ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام متوالية من خبز البر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے 3 دن اور 3 رات پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا،
یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، ہم پر تنگ دستی کا غلبہ رہا، یعنی غریبی بہت زیادہ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک، آپ کی وفات تک ہم پر تنگ دستی چھائی رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے پر دنیا ہم پر غالب آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو دنیا ہم پر غالب آ گئی۔ ایک روایت میں کہ دنیا ہم پر کشادہ ہو گئی، ایک روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا پیٹ 3 رات اور 3 دن گندم کی یعنی گیہوں کی روٹی سے کبھی نہیں بھرا، مسلسل 3 دن کبھی نہیں کھا سکے، یعنی بیچ میں گیپ آ ہی گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں کائنات بنی، ان کی زندگی کا حال اور ان کے گھر کا حال بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ آپ کی اختیاری زندگی تھی، ورنہ آپ چاہتے تو آپ کے لیے احد پہاڑ کو سونا بنا دیا جاتا، لیکن اس کے باوجود آپ نے تنگی کیسی برداشت کی۔ مسلسل 3 دن آپ کے گھر والوں نے گیہوں کی روٹی کبھی نہیں کھائی، اور 3 دن اور 3 رات پیٹ بھر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ تنگی کا یہ عالم تھا کہ کئی دن گھر میں آگ نہ جلتی، بھوکے سو جاتے۔ مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے بغیر کبھی پیٹ بھر گوشت یا روٹی نہیں کھائی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بہت سادگی والی زندگی گزاری، آپ کی سادگی پر ساری دنیا قربان ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی اشد الناس بلان، سب سے زیادہ آزمائش والے لوگوں کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 483۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شکاة شکاها فإذا هو مضطجع على عباءة قطوانية ومرفقة من صوف حشوها من إذخر فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله كسرى وقيصر على الديباج فقال يا عمر رضي الله عنه أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة ثم إن عمر رضي الله عنه مسه فإذا هو في شدة الحمى فقال تحم هكذا وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أشد هذه الأمة بلاء نبيها وإن ثم الخير ثم الخير ثم الخير وكذلك كانت الأنبياء عليهم السلام قبلكم والأمم۔ حضرت اسود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں علالت میں تھے، یعنی بیماری کی حالت میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قطوانیہ چادر، ایک قسم کی چادر ہے، وہ آپ جسم پر اوڑے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے جو ایسا لگتا تھا جو اون کا معلوم ہوتا تھا، حالانکہ اس میں جو ہے اذخر گھاس بھری ہوئی تھی۔ اذخر یہ ایک گھاس ہے جو عرب کے لوگ کثرت سے استعمال کرتے تھے، بہت زیادہ استعمال کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں، قیصر اور کسریٰ تو ریشم پر آرام کرتے ہیں، یعنی روم اور فارس کے جو بادشاہ ہیں وہ تو ریشم کے بستروں پر آرام کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے عمر، کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ انہیں وہ چیز دنیا کے اندر ملے اور ہمارے لیے آخرت میں ملے؟ یعنی ریشم دنیا میں ان کو مل رہا ہے اور دنیا فنا ہونے والی ہے، ہم کو آخرت میں ملے گا اور آخرت باقی رہنے والی جگہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چھوا، یعنی ہاتھ لگایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
بخار میں تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی ایسے بخار میں مبتلا ہوتے ہیں جبکہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں سب سے زیادہ آزمائش اس کے نبی پر ہوگی، پھر اس کے صالحین پر یعنی نیک بندوں پر، پھر اس کے بعد جو نیک لوگ ہوں گے ان سے کم تر درجے کے ان کی آزمائش ہوگی، پھر سب لوگوں کی آزمائش ہوگی، اور تم سے پہلے انبیاء علیہ السلام اور امتوں پر بھی آزمائشیں ہوئیں۔ ایسے چند مسائل پتہ چلتے ہیں کہ بشر کے تقاضے کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی علالت کا شکار ہو جاتے تھے، یعنی بیمار ہوتے تھے، اور بیماری میں مبتلا ہونا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک بھی معمولی تھی اور لباس بھی آپ کا سادہ تھا۔ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑا امتحان انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا، پھر اس کے بعد حسب درجہ مرتبے کے اعتبار سے نیک لوگوں سے لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس مقام پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند ہے، تو تکلیف میں آپ کا امتحان بھی بڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے امتحان و تکالیف بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بظاہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان کم دکھائی دے رہا ہے، مگر گہرائی میں جا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امتحان لیا گیا سب نبیوں سے بڑھ کر امتحان لیا گیا، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کی تعلیمات شریعت قیامت تک باقی رہنا تھی، اس لیے آپ نے جو دن رات محنت کر کے اپنی مثال پیش کی ہے، اور آپ کی تکالیف اور امتحان کا جو دائرہ ہے وہ اتنا کشادہ ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وادی طائف کے میدان میں پتھروں کی بارش، پھر اسی طریقے سے کاروباری بائیکاٹ، شہید کرنے کے لیے بار بار حملے، پھر وطن کو چھوڑنے پر مجبور، اور پھر اس کے علاوہ بھی جنگ کے میدان میں اترنے کے لیے مجبور کیا گیا، عمرہ کرنے سے، طواف کرنے سے روکا گیا۔ تو یہ وہ سب تکلیفیں ہیں کہ واقعی جو ہے اس کی مثال تمام نبیوں میں کسی نبی کے پاس نہیں ملتی، اور جو تکلیف ان کو الگ الگ دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ سب تکلیفیں یکجا کر دی گئی، ایک کر دی گئی۔ ساری تکلیف کو اگر الگ ایک پلے میں رکھ دیا جائے، حضور کی تکلیف کو ایک پلے میں رکھا جائے تو حضور کی تکلیف ان تکلیفوں سے بھاری ہوگی۔ تو اس طرح سے دل کے اعتبار سے جو باتیں تھیں وہ بھی ذکر کی گئی، اور اب اگلا عنوان ہے کتاب الجنایات کا۔ جنایات کے احکام اور مسائل کا بیان اس میں ذکر کیا جائے گا، یعنی جس کو کہتے ہیں سزاؤں کا بیان جو ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے، باب ہے باب ما جاء فی حق الجنتی بعفو دم المسلمی، مسلمان کا خون معاف کرنے سے جنت کا حقدار ہونے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 484۔ ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من عفا عن دم لم یکن له ثواب الا الجنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی کا خون معاف کر دیتا ہے تو اس کا ثواب اور اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جس آدمی کا قتل کیا گیا اس کے ورثہ یعنی اس کے وارثین قتل کرنے والے کو بدلے میں قتل کر سکتے ہیں، اس کو قصاص کہتے ہیں، اور ایسا کرنے میں کوئی دشواری اور کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، یعنی کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے، لیکن انہیں اس بات کا بھی اختیار ہے کہ وہ یہ خیال کرے اور وہ یہ سوچ لے کہ جو آدمی ہمارے خاندان میں مر چکا ہے وہ اب واپس تو نہیں آ سکتا۔ اب یہ لوگ اعلیٰ اخلاق پیش کرے، بلند اخلاق پیش کرتے ہوئے یہ کہے کہ ہم نے جو ہے معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی دیت اہل الکتاب
اہل کتاب کی دیت کا بیان۔ دیت سے مراد وہ مال ہوتا ہے جو قتل کیے جانے والے کی جان کے بدلے وارثین کو دیا جاتا ہے، یعنی جو آدمی قتل کیا گیا اس کے وارثین کو ملنے والا مال۔ کس کی طرف سے؟ قتل کرنے والوں کی طرف سے۔ وارثین میں سے اگر کوئی کافر ہو تو وہ اس مال سے محروم رہ جائیں گے، ان کو دیت کا مال نہیں ملے گا، کیونکہ کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ ایک مسلمان کا انتقال ہوا، اس کے وارث میں اگر کافر ہے تو کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا، ہاں دوسرے وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ شریعت کی اصطلاح میں دیت سے مراد وہ مال ہے جو مسلمان یا ذمی مطلب جو مسلمانوں کے ملک میں ٹیکس دے کر رہ رہا ہو، اس کو ناحق قتل کرنے یا اس کے کسی پارٹس کو، عضو کو، جسم کے کسی حصے کو ناحق ضائع کر دینے کے بدلے میں ملتا ہے وہ مال، اس کو دیت کہتے ہیں۔ اب اس کے مسائل دیکھیں۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 485۔ ابو حنیفہ عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دیت الیہودی والنصرانی مثل دیت المسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اور نصرانی یعنی اہل کتاب کی دیت مسلمان کی دیت کے برابر ہے۔ اہل کتاب کی دیت سے کے بارے میں یہ بات آئی ہے تو امام مالک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کی دیت مسلمان کی دیت کا تہائی حصہ یعنی 1/3 ہے، اور وہ کتنا ہے؟ 4000 درہم ہے۔ اور ان کے دلائل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کے لیے 4000 دیت مقرر کی جو کسی اہل کتاب کو قتل کر ڈالے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب اور مسلمان کی دیت ایک جیسی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اور انہوں نے اسی حدیث سے استدلال کیا، دلیل پیش کی جو ہم نے بھی اس باب کے تحت ذکر کی ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء متى یستقاد، قصاص کب لیا جائے، قصاص یعنی بدلہ، قتل کے بدلے قتل کب کیا جائے گا، تو قصاص لیے جانے کے بیان میں ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 486۔ ابو حنیفہ عن شعبی عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یستقاد من الجراح حتی تبرأ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زخموں کا قصاص ان کے درست ہونے سے پہلے نہیں لیا جائے گا۔ یعنی ایک شخص دوسرے آدمی کو زخمی کر دیتا ہے تو حملہ کرنے والے سے جلدی قصاص لیا جائے گا یا زخم اچھا ہونے کے بعد قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ اس کی 2 صورتیں ہیں اور دونوں بھی جائز ہیں، یعنی زخم اچھا ہونے سے پہلے قصاص لیا جائے تو بھی کوئی بری بات نہیں ہے، اور زخم اچھا ہونے کے بعد قصاص لیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، اور پہلی کے بنسبت یہ دوسری صورت زیادہ اچھی ہے کہ زخم اچھا ہونے کے بعد قصاص لیا جائے۔ ائمہ اربعہ میں یعنی 4 اماموں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پہلی صورت کو زیادہ بہتر قرار دیتے ہیں کہ زخم اچھا ہونے کے پہلے ہی بدلہ لے لینا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دوسری صورت کو بہتر قرار دیتے ہیں، یعنی زخم اچھا ہونے کے بعد بدلہ لینا، کیونکہ زخم بھر جانے کے بعد بدلہ لینے کی صورت میں زخمی کرنے والے کو بھی کیا ہو جاتا ہے؟ اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، اور جو زخمی ہوا ہے اس کا بھی ذرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ زخمی ہونے والا بدلہ وہ معاف بھی کر دے، زخم اچھا ہونے کے بعد اس کا ذرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو معاف کرنے کی بھی صورت بن سکتی ہے۔ تو اس طرح دونوں کے درمیان اگر صلح پیدا کر دی جائے، دونوں کے درمیان کمپرمائز ہو جائے تو یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے۔ تو یہ اس کو جنایات کہتے ہیں جو شریعت کے اندر سزائیں مقرر ہیں، تو جنایات سے اس کو تعبیر کرتے ہیں، جنایات کا عنوان قائم کرتے ہیں، یعنی سزاؤں کا بیان
کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو کیا حکم ہے، کسی نے کسی کو زخمی کر دیا تو کیا حکم ہے، دانت توڑ دیا تو کیا حکم ہے، اس کی پوری تفصیلات دیگر کتابوں میں اور زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم کی سورہ مائدہ کے اندر بھی ایک آیت ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، پوری آیت تفصیل کے ساتھ ہے کہ دانت توڑ دیا تو دانت کے بدلے دانت ہے، آنکھ پھوڑ دیا تو آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، لیکن پھر بھی اس کے بعد جو آدمی معاف کر دے تو معاف کر دینا سب سے بڑی دولت ہے۔ تو اس طرح سے آج کا یہ باب ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں دوسرے احکام بیان کریں گے، اور کتاب الاحکام کا ہی بیان شروع ہو رہا ہے تو انشاءاللہ دوسرے احکام ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے ہم درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پاک کی برکت سے ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائیں، تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ رب العزت یہ جو کام کرا رہے ہیں احادیث مبارکہ کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جنہوں نے شروع کیا ہے، رب تبارک و تعالی ان کی اولاد کو صحت و تندرستی عطا فرمائیں، اللہ رب العزت ان کی اولاد کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیں، اور اللہ رب العزت ان کی اولاد کے اندر دین کو زندہ فرمائیں، اور رب تبارک و تعالی کلام رسول کی خدمت کے لیے ان کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔